کورونا کے زمانے میں لبنان کی سرزمین پر، یمن کی سرزمین پر ایک شخص نے باضابطہ ڈالر اور پاؤنڈ اپنی منزل سے نیچے پھینک دیے تھے، روڈ پر اڑا دیے تھے۔ اس نے کہا کورونا کا دور آ گیا، میرے گھر میں بندے ہوئے باضابطہ بیگ میں یہ پاؤنڈ اور ڈالر رکھے تو ہے، مگر نہ سبزی ملنے کے لیے تیار ہے، نہ کھانا ملنے کے لیے تیار ہے، نہ ہوا ملنے کے لیے تیار ہے، نہ سلنڈر ملنے کے لیے تیار ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ دولت میرے کام آ جائے گی، مگر نہیں، دولت کام نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت کام آئے گی، اللہ کی قدرت کام آئے گی، اس کی عنایات کام آئے گی۔ ساری دولت کو اس نے روڈ پر پھینک دیا۔ معلوم ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں نہیں صاحب شارٹ کٹ سے سکے کے ذریعے، جوئے کے ذریعے پیسے کما کے رکھ لو کام آ جائیں گے، ہرگز نہیں، غلط خیال ہے، خیام خیالی، خواب خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ ایک شخص جسے دنیا مائیکل جیکسن کے نام سے جانتی ہے، جانتے ہو، ایک کالا شخص جس نے باضابطہ تقریباً 12 14 15 20 بار اپنے جسم کی چہرے کی سرجری کرائی، کالا تھا، سرجری کراتے کراتے اس کے جسم کا اور چہرے کا رنگ گورا ہو گیا۔ گورا ہونے کے بعد میں کالے ماں باپ تو چھوڑ دیے، دوست ملنے والے چھوڑ دیے، سارے کالے رشتہ دار چھوڑ دیے، کہا نہیں مجھے کالا رنگ پسند نہیں ہے، میں گورے لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے گانے کا ماحول شروع کیا، وہ گانے لگا، باضابطہ سنگر بنا، دنیا نے اسے قبول کیا۔ کہا جو غریب انسان تھا، مگر آج حال یہ ہے لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پریشان رہتے تھے، اس کے ڈانس کے اسٹیپ دیکھنے کے لیے لوگ ہر لمحے بے چین و بے قرار رہتے تھے۔ دور وہ بھی آیا، اس نے باضابطہ لوگ تو آج اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی ٹیم لگاتے ہیں 12 15 لوگوں کی، مگر اس نے سیکیورٹی ٹیم نہ لگائی، بلکہ اس نے باضابطہ 12 15 ڈاکٹر اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھر پہ رکھے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس نے کھانا کبھی پوری زندگی میں پانی بھی ڈائریکٹ نہیں پیا، جب تک ڈاکٹروں کی ٹیم اس پانی پر تحقیق نہ کرتی تھی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیتا تھا۔ لیبورٹری کے اندر کھانا بھی چیک کیا جاتا تھا، بیڈ بھی اس کا نارمل نہیں تھا، آکسیجن والا بیڈ تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا 100 150 سال زندہ رہوں گا، اس لیے یہ سارے انتظامات کیے۔ غور سے سنیے گا، دعویٰ کیا اس نے 100 150 سال زندہ رہوں گا۔ لیبورٹری کے اندر کھانا چیک ہوتا، اس نے باضابطہ بیڈ ایسا تیار کرایا کہ آکسیجن اس کے اندر موجود ہے تاکہ زندگی کے کسی لمحے میں اس کا دم نہ گھٹ جائے۔ اور باضابطہ اس نے ایسے 10 20 لوگ تیار کر کے رکھ لیے جسم کے پارٹ ڈونیشن کرنے والے، کہ اگر میری کڈنی کبھی خراب ہو جائے تو فوراً اسے کڈنی دی جائے گی، باضابطہ اسے سیلری دی جاتی، باضابطہ اسے پیسے دیے جاتے۔ اگر میری آنکھ خراب ہو جائے تو بندہ تیار کر کے پہلے ہی سے رکھا ہوا ہے اپنے محل میں کہ یہ مجھے ڈونیٹ کرنے والا ہے، آنکھ دے گا۔ یہ ساری تیاریاں کرنے کے بعد باضابطہ لاکھوں ڈالر خرچ آتا ہے ان ساری چیزوں پر، مگر ایک دن جب اسے موت آئی ہے تو موت آئی ہے ڈاکٹروں کی ٹیم بچا نہ سکی، ڈونیٹ کرنے والے بچا نہ سکے، انہیں پتہ تک نہ چلا کب اسے موت آئی، کب تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا گیا۔ خدا کی رحمت نے بتا دیا پلانے کے ساتھ عزت نہیں ملتی ہے، عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، سکون دینے والی اللہ کی ذات ہے، راحت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ موت میں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، بڑی بڑی دولت والے، بڑے بڑے پیسے والے، جب موت کا فرشتہ ان کے قریب آتا ہے تو زمین پہ پیر پٹک رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، سسک رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی شان الگ ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کے آخری لمحات ہیں، پردہ فرمانے والے ہیں۔ ایسے عالم میں حضور صدر الشریعہ ہے کہ حضور مسئلے کا جزیہ نہیں مل رہا ہے، ایسے عالم میں نزا کا عالم ہے، چند لمحے بعد دنیا سے جانے والے ہیں، مگر امام فرما رہے جاؤ فتامہ شامی اٹھاؤ، چھٹی جلد اٹھاؤ، فلا صفحہ کھولو، فلا لائن اٹھاؤ، وہاں تمہیں یہ جزیہ مل جائے گا، وہاں یہ جواب مل جائے گا۔ دے دیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر آ کے نبض دیکھ رہے ہیں۔ حجت الاسلام فرماتے ہیں میرے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کسی کو احساس بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے گزارتے ہیں، اللہ انہیں عزت بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے، انہیں شان بھی دیتا ہے، وقار بھی دیتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جو کہ آج ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، سوال آپ کے ذہن میں بھی ہے، سوال میرے ذہن میں بھی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے آج مسلمانوں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے، میرے ذہن میں بھی سوال، مگر ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ دراصل ذمہ دار ہم خود ہیں، ذمہ دار ہم خود ہیں، ہماری قوم کے لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، ہماری قوم دکھاوے میں تباہ و برباد ہو گئی۔ ہماری قوم کے اندر جتنا ناک کا مسئلہ ہے نا،
اتنا مسئلہ کسی چیز کا نہیں ہے. ہماری قوم کے اندر یہ جھگڑے ناک کے ہیں. ایٹیٹیوڈ